السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ ناظرین، اسلامی تاریخ میں ایک ایسا شخص بھی گزرا ہے جس کا نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس کی بخشش نہیں ہوئی ہے۔ ناظرین، قصہ کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ میں ایک صحابی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کے باپ کا نام بھی عبداللہ بن ابی تھا، جو کہ مسلمانوں کے سامنے جھوٹ سے اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن پس پشت اسلام اور مسلمانوں کا سخت ترین دشمن تھا، اور کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف یہاں تک کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بھی بناتا تھا۔ نعوذ باللہ، یہ شخص انصار کو مہاجرین کے خلاف بھڑکانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا، اور جب اس کی سازش بے نقاب ہو جاتی تو کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے بنا لیتا، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس کی اصلیت سے واقف تھے۔ ایک دن پانی پر ایک مہاجر اور انصار کا ہلکا پھلکا جھگڑا ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی نے موقع غنیمت جانا اور معمولی جھگڑے کو اتنا بڑھا دیا اور انصاریوں کو جمع کر لیا اور کہا کہ تم مہاجرین کے مددگار ہو اور کرو مہاجرین پر رحم۔ اے انصاریوں، تمہاری مثال ایسی ہے کہ تم اپنے کتے کو کھلا پلا کر موٹا تازہ کرو تاکہ بعد میں وہ تمہیں کو کھا ڈالے۔ اب بھی موقع ہے تو مہاجرین کی مالی مدد بالکل بند کر دو۔ یہ لوگ ذلیل و خوار ہیں جبکہ ہم انصار عزت والے ہیں۔ اب ہم مل کر ان ذلیل لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ جب ان بیہودہ باتوں کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو وہ کافی طیش میں آ گئے اور ننگی تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ مجھے حکم دیں میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ لیکن ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا اور ارشاد فرمایا، خبردار، بالکل ایسا نہیں کرنا، ورنہ کفار کہیں گے کہ محمد تو اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرنے لگے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اس منافق کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنے باپ کی اس بکواس کا پتہ چلا تو عرض کی، یا رسول اللہ، میری تمنا ہے کہ کسی اور کے بجائے میں خود اپنے باپ کو قتل کر دوں اور اس کا سر آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، میں تمہارے باپ کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کروں گا۔ سن 9 ہجری میں یہ منافق مر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بیٹے عبداللہ کی محبت اور ان کی دل جوئی کے لیے اس منافق کے لیے اپنا کرتا عطا فرمایا اور اس کی لاش کو کندھا دیا اور اس کے کفن پر اپنا لعاب دہن لگایا، اور جب آپ اس کا نماز جنازہ پڑھانے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بار بار منع فرمایا، لیکن آپ نے پھر بھی اس کی نماز جنازہ پڑھائی، کیونکہ جب تک آپ کو اس بارے میں اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ملا تھا۔ لیکن اس کے فوراً بعد ہی سورہ توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، اے رسول، ان منافقوں میں سے جو بھی مرے کبھی آپ ان پر نماز جنازہ نہ پڑھیں اور ان کی قبر کے پاس بھی نہ کھڑے ہوں، یقیناً ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور یہ لوگ کفر کی حالت میں ہی مرے ہیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کبھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی اور نہ ہی اس کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے۔ یقیناً یہ واقعہ ہمارے لیے سبق رکھتا ہے کہ ہمیں زبان سے نہیں بلکہ کردار و فعل اور دل سے سچا مسلمان ہونا چاہیے۔
ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ۔